ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم قرآن پاک کو درست مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، درست تجوید کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے سبق کے اندر 11واں سبق شامل کریں گے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم مدنی قاعدے کے 10 اسباق مکمل کر چکے ہیں، 10 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ تو میرے وہ ناظرین جو ہمارے ساتھ شروع سے اٹیچ ہے، شروع سے جوائن ہیں، تو وہ اپنے اسباق کی دہرائی کرتے رہیں، اور اگر کوئی نیو ہمارے ویورز ہے، نئے ناظرین ہیں، تو وہ بھی غمزدہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ اگر آپ آج سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جوائن ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ یہ سوچ کر مایوس نہ ہو کہ 10 اسباق ہو چکے ہیں، 10 لیسن ہو چکے ہیں، اب میرا جوائن ہونے سے کیا فائدہ؟ ایسا نہیں ہے، جب صبح ہوئی تب سویرا۔ تو آپ آج سے ہی جوائن ہو جائیں، اور جو پچھلے اسباق آپ کے گزر چکے یا چھوٹ چکے، آپ نے نہیں پڑھے، تو آپ FGN یوٹیوب چینل پر جا کر ہمارے پچھلے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر ہمارے ایپیسوڈ دیکھیے، جیسا پڑھایا گیا ہے ویسے پڑھیے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11 یہ سکون جزم کے بارے میں ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس سبق کے اندر ہم قلقلے کا بیان پڑھیں گے۔ پہلے ہم کچھ ہدایت ہیں، کچھ قواعد ہیں، وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا، اور آپ کے اپنے مدنی قاعدے میں بھی یہ چیزیں موجود ہوگی، تو آپ دیکھتے جائیے اور سمجھتے جائیے۔ جیسا کہ آپ پچھلے سبق میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت یعنی یہ جو دال والی جو علامت ہیں، جس کو ہم سکون یا جزم کہتے ہیں، جس کو ہم سکون یا جزم کہتے ہیں، جس حرف پر ہو یہ سکون یا جزم جو دال نما ہوتی ہے، اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے واو، تو واو کے اوپر اگر جزم یا سکون یعنی یہ والی علامت ہو تو اس کو واو ساکن بولیں گے۔ اور یہ بھی بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ جزم والا حرف یعنی سکون والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی جو جزم والا حرف ہوتا ہے، سکون والا حرف ہوتا ہے، اس سے ابتدا ہونا یہ محال ناممکن ہے، تو وہ اپنے ما قبل اس سے پہلے والا جو متحرک یعنی حرکت والا حرف ہوتا ہے اس سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ یعنی الف پر یا جزم ہو، چونکہ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، حمزہ اس پر جزم ہو، تو حمزہ ساکنہ کو ہم ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ کو ہم ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نمبر 4،
حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قطب جد ان کا مجموعہ ہے، قطب جد یہ ان کا مجموعہ ہے۔ جب یہ حروف یعنی حروف قلقلہ ساکن ہو تو آواز اس کے مخرج میں لوٹتی ہے، آواز اس کے مخرج میں لوٹتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ۔ تو قلقلہ کی ہم تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ قلقلے کے معنی جنبش اور حرکت کے ہے، ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ تو اس کو ہم آسان کر کے کچھ اس طرح بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جو حروف قلقلے والے ہیں اگر وہ ساکن ہیں، جیسا کہ ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے یہ طا حروف قلقلہ میں سے ہیں، جیسا آپ اوپر ابھی پڑھ کے آئے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو طا یہ حروف قلقلہ ہے، اور قلقلے کا معنی ہے جنبش، یعنی اس حرف کے ادا ہوتے وقت، یعنی حروف قلقلہ کے ادا ہوتے وقت آواز مخرج کے اندر لوٹے گی، آواز مخرج کے اندر جنبش کرے گی، حرکت کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو حروف قلقلے والے نہیں ہیں، یعنی جو 5 حروف ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں اگر یہ ساکن ہو تو ان کی آواز نہیں لوٹے گی، ان کی آواز ان کے مخرج میں رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں، حمزہ تا زبر ات، 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 آواز مخرج میں رک گئی۔ حمزہ تا زیر ات، ات، حمزہ تا پیش ات، ات، ٹھیک ہے۔ یعنی آواز اس طرح لوٹ کرنے گی، ات، 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 یہ غلط ہے، آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ہاں یہ جو حرف ہے طا، اس میں آواز لوٹ کر آئے گی، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر ات، حمزہ طا پیش ات، اط، ات، ات، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں قلقلہ اس طرح بھی نہیں کرنا ہے کہ حرکت ظاہر ہو، یعنی اطا، 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 ٹھیک ہے، یہ قلقلہ نہیں ہوا، بلکہ اط، ات، 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 ٹھیک ہے۔ ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، ات، 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 ات۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ہجے کا طریقہ ہے، آگے ہم پھر روا پڑھتے جائیں گے، متن پڑھتے جائیں گے۔ یہ میں نے 2-3 کلمات آپ کو ہجے کر کے بتا دیے، اس کے مطابق آپ کو ہجے کرنی ہے۔ اور یہ بھی ہے قراء حضرات نے کہ جب کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو کہ اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، تو اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ کو متحرک لے کر آ جائیں، اس سے پہلے الف کو متحرک لے کر آ جائیں، تو جہاں پر زبان رکے گی سمجھ لو وہ اس کا مخرج ہے۔ جیسے مثال کے طور پر با کی مثال، اب، اب، تو اب یہ با کا مخرج کیا ہو رہا ہے؟ با کا مخرج یہ دونوں ہونٹ، با کا مخرج یہ دونوں ہونٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جیم کو لے لیجئے، اج، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جیم جہاں پر زبان جا کر رک رہی ہے وہ اس کا مخرج ہے۔ اش، 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 دیکھیں جہاں زبان جا کے رک رہی ہے وہ اس کا مخرج ہے۔
تو کوئی بھی حرف کا اگر مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے الف کو متحرک لے کر آ جاتے ہیں، یعنی حمزہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اب ہم روا پڑھتے ہیں۔ اچھا، ان میں بھی ہمیں جو قریب الصوت حروف ہیں، یعنی جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ان میں ہمیں فرق یعنی ڈیفرنس رکھنا ہے۔ جیسے تا اور طا، طا کو پور کرنا ہے، تا کو باریک کرنا ہے۔ یہ زا، اب اس کے بعد ہے ذال، اد، 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 ٹھیک ہے، از، 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 یہ آواز قلقلے کی پیدا نہ ہو۔ قلقلہ مانا آواز مخرج میں جنبش یعنی لوٹے گی، حرکت کرے گی۔ تو یہ ذال میں مخرج میں، ذال کے مخرج میں آواز کو جنبش نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، بلکہ آواز مخرج میں جا کے رک جائے گی۔ اد، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ ذال اور زا، ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا ہے کہ یہ زا سختی سے ادا ہوتا ہے از، اور یہ ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے اد، اور ذال کو ہمیں باریک کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ او، 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 اس میں بھی آواز کو لوٹانا نہیں ہے۔ او، 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 بعض حضرات جب حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہوتا ہے تو ان کے سکون میں جنبش دے رہے ہوتے ہیں، یعنی قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں، تو سکون کو کامل طور پر ادا کرنا ہے، سکون کو جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، کامل طور پر ادا کرنا ہے۔ ہاں، جو 5 حرف ہیں حروف قلقلہ، ان میں سکون میں جماؤ ٹھہراؤ نہیں ہوگا، بلکہ قلقلہ ہوگا، جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی وہ 5 کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں سکون کامل طور پر ادا ہوگا جماؤ کے ساتھ، یعنی او، 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 ٹھیک ہے۔ آگے یہ ذال ہے اور یہ ضا ہے، قریب الصوت یعنی جن کی آواز ملتی جلتی ہے، تو ہمیں فرق پیدا کرنا ہے، یہ ذال کو باریک کرنا ہے اور ضا کو پور کرنا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ آگے اث، اذ، اث، ٹھیک ہے، اس کو بھی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ سین سیٹی کی آواز نکلے۔ اس، 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 یہ غلط ہے۔ اث، اث، اس، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ اس، 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 ہاں، یہ اس کے اندر سیٹی نکلے گی، کیونکہ اس کے اندر جو صفت خوبی پائی جاتی ہے وہ سیٹی کی ہی خوبی پائی جاتی ہیں، اور اس کو سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے۔ آگے اس، 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 ٹھیک ہے۔ تو یہ سین کو باریک کرنا ہے اور صاد کو پور کرنا، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حروف قلقلہ ہیں، تو دال میں ہمیں قلقلہ کرنا ہے۔ اد، 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 دیکھیں آواز لوٹ کر آ رہی ہے۔ اد، اد، ٹھیک ہے۔ ادا، 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 اس طرح نہیں، یہ غلط ہے۔ اد، 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 ٹھیک ہے، آواز مخرج میں لوٹ کر آئیں گی۔ اب یہ ضاد ہے۔ اب، 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 ٹھیک ہے۔ اب اس میں آواز کو لوٹانا نہیں، یعنی اب، اب، یہ آواز کو لوٹانا نہیں ہے۔ اب، 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 ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ کاف، اک، 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 اق، 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 ٹھیک ہے۔ یہ حروف قلقلہ ہے تو اس میں آواز لوٹے گی۔ اق، 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 ٹھیک ہے۔ اور حروف مستعلیہ بھی ہیں تو اس کو ہمیں پور پڑھنا ہے۔ اہ، 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 اس میں بھی آواز کو لوٹانا نہیں ہے، جیسے بعض لوگ آواز کو لوٹاتے ہیں۔ اہدینس، 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 یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اہ، 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 اح، 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 یہ جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ
جھٹکا دے کر پڑھیں گے. حمزہ حمزہ زبر ا ای او, ٹھیک ہے, ا ای او. آگے چلیں, حمزہ اور عین. اب یہاں پر ہمیں تھوڑا خیال رکھ کے پڑھنا ہے, ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی عین کی آواز نکلے. پہلے حمزہ کی آواز, پھر بعد میں عین کی آواز نکلے گی. آ آ آ آ, پہلے سے آ آ, یہ پہلے سے عین کی آواز نہیں نکلنی چاہیے, غلط ہو جائے گا. آ ای او آ ای او, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. جیسے جو غلطی کرتے ہیں نماز کے اندر, انا اعطینا اع, تو یہ عین کے سکون میں جنبش نہیں دینی ہے, کیونکہ یہ حروف قلقلہ نہیں ہے, اس میں قلقلہ نہیں کرنا. اس کا جو سکون ہے, یعنی حروف قلقلہ کے علاوہ جتنے بھی حرف اگر وہ ساکن ہو تو ان کے سکون میں جمع اور ٹھہراؤ ہو. ہاں, انا اعطینا 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 اعطینا, تو یہ عین کا جو سکون ہے پھر وہ متحرک نما معلوم ہوتا ہے, یعنی حرکت والا, ایسا لگتا ہے آپ نے اس پر زبر پڑھ دیا ہو. تو جو حروف قلقلے والے نہیں ہیں ان کے سکون میں ہمیں جنبش نہیں دینی, بلکہ کامل ادا کرنا ہے, جماؤں کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے. آگے چلتے ہیں ہم. اخ اخ اخ, یہ حروف مستعلیہ ہیں, اس کو ہمیں ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے, اور پور کرتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کرنا, اس طرح نہیں کرنا. اخ اخ, یہ غلط ہے. اخ 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 اخ. آگے چلتے ہیں. اغ اغ اغ, اس میں بھی بعض حضرات آواز کو لوٹاتے ہیں, جیسے ما اغنا اغ, اغنا اغنا نہیں ہے, ما اغنا ما اغنا اغ, اغنا اغنا اغنا. یہ غین کے سکون میں جنبش نہیں دینی, یعنی آواز کو لوٹانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آواز اس کے مخرج میں رک جائے گی, سکون کامل طور پر جمع طور پر ادا ہوگا. اغ اغ اغ, آواز لوٹے گی نہیں. اغ اغ اغ, یہ آواز لوٹے گی نہیں, ٹھیک ہے, بلکہ اغ اغ اغ. آگے چلتے ہیں. یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں. با, تو یہاں پر آواز لوٹے گی. اب 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 اب, یعنی سمجھو ہونٹ مل کر فوراً جدا ہو جائیں گے. اب اب اب, ہاں, اب اب اب, ٹھیک ہے. ہاں, اس میں قلقلہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے, اب اب اب, تو یہ پھر حرکت اس پر آ جائے گی, بلکہ اب اب اب. آگے چلتے ہیں. ام آواز رک جائے گی. ام ام ام. آگے چلیں. او او, اس میں کیا ہوگا, کون سا قاعدہ لگے گا میرے ناظرین, آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں, میں تو آپ سے سوال کر ہی رہا ہوں. او, اس میں حروف لین ہوگا. جنہوں نے اپنے طور پر جو جواب دیا تھا وہ بالکل درست تھا, اگر انہوں نے واو لین کہا ہو تو یہاں واو لین کا قاعدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہمیں جھٹکا بھی نہیں دینا او, بلکہ او, ٹھیک ہے. اور او یہاں پر واو مدہ ہوگا, کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا, یہاں پر لکھا ہوا ہے ای ایو, ایو کیوں نہیں آتا؟ تو یہاں پر نہ لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں واو ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر یعنی ایو, پورے قرآن مجید میں ایو آیا ہی نہیں ہے. جب آیا نہیں ہے تو یہاں پر لکھ کر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ہاں, ایو یہ آیا ہے, مگر ایو یہ آیا نہیں ہے, اس وجہ سے یہاں لکھ دیا گیا کہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا. آگے چلتے ہیں. اف اف اف,
دیکھیں اگر آپ کو فا کا مخرج پتہ کرنا ہے تو فا کو ساکن کر دیں، اس سے پہلے حمزہ متحرکہ لے کر آ جائے، اف، جہاں آواز رکی وہی اس کا مخرج ہے، اف، اف۔ اب دیکھیں اوپر کے دانتوں کا کنارہ یہ نچلے ہونٹ کے تر حصے سے مل رہا ہے، اف، اف، اف۔ جی ناظرین، اگلی سطر ہم پڑھتے ہیں، ال، 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 ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لام کا جو سکون ہے اس میں جنبش دے دیتے ہیں، مثال کے طور پر الحمد، الحمد، تو یہ لام کے سکون میں جنبش نہیں ہوگی، یعنی آواز لوٹے گی نہیں، بلکہ سکون میں جمع ہوگا، ٹھہرا ہوگا، الحمد، 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 الحمد۔ اس سے کیا ہوگا کہ سکون یہ حرکت میں تبدیل ہو جائے گی، ال، ال۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہم، ان، ان، ان۔ اس میں بھی بعض حضرات غلطی کرتے ہیں ان میں، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر صراط الذین انعمت، انعمت میں نون کا جو سکون ہے اس میں جنبش دیتے ہیں، انعمت، ان، بلکہ جو زبان ہے اس کے مخرج میں جا کے رک جائے گی، انعمت، انعمت، الحمد، یعنی زبان ٹکرا کے واپس نہیں آئیں گے، بلکہ زبان ٹکرا کے جا کے زبان لگ کر رک جائے گی، انعمت، الحمد۔ امید ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ان، ان۔ آگے چلتے ہیں، ار، ار۔ را پور پڑھیں گے، قاعدہ ہے را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو را ساکن سے پہلے زبر ہو پہلے والے حرف پر، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس را کو کیا کرتے، پور کرتے ہیں، اور را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اور یہاں را کو پور کرنا ہے، یہاں را کو باریک کرنا ہے۔ اچھا، را کے اندر ایک صفت، ایک خوبی پائی جاتی ہے، وہ ہے کپکپاہٹ، تکرار، مشابہت تکرار، ار، تھوڑی سی کپکپاہٹ ہوگی، ار، ار، ہاں زیادہ نہیں، ار، یہ ایک را سے کئی را ہو جائے گی جو کہ غلط ہے بالکل، کپکپاہٹ ہوگی مگر مشابہت تکرار، تکرار ہوگی مگر مشابہت تکرار ہلکی سی ہوگی، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا۔ اور یہ جو صفت ہے تکرار کی، جو خوبی ہے، کپکپاہٹ جو ہوتی ہے مخرج میں، تکرار ہوتی ہے، یہ صرف اسی حرف کے اندر یہ اس کا خاصہ ہے، باقی کسی اور حرف کے اندر نہیں ہے۔ ار، اور، اج، یہ حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال، تو جیم آیا یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن، قطب جدن۔ تو یہاں پر آواز کو ہم لٹائیں گے، اج، 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 اج۔ آگے چلتے ہم، اش، 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 اش۔ آگے آئی، آئی۔ یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا ناظرین؟ امید آپ اس کو صحیح بتا پائیں گے، یا لین ہوگا، اور حروف لین کو ہمیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے، یعنی آئی ایسا جھٹکا نہیں دینا، بلکہ آئی، آئی، ای، ای۔ اس میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچے گے۔ اوئی، یعنی یا ساکن سے پہلے پیش، یہ نہیں آتا، جیسا کہ آپ کو واو ساکن سے بتایا تھا کہ واو ساکن کے پہلے زیر نہیں آتا، اسی طرح یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، یعنی پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ایسا ورڈ، ایسا حرف استعمال نہیں ہوا ہے کہ یا ساکن سے پہلے پیش ہو، یعنی اوئی، اوئی، اوئی۔
تو اس لیے جب استعمال ہی نہیں ہوا قرآن مجید میں تو یہاں پر بھی لکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو اس کو پھر یہاں لکھ دیا گیا کہ یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، آئی ای۔ تو میرے ناظرین، آج کا ہم نے جو سبق پڑھا ہے سبق نمبر 11، جس کا تعلق تھا قلقلے سے۔ قلقلے کا معنی جنبش اور حرکت۔ وہ حروف کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدین۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدین۔ یہ حروف جب ساکن ہو تو ان حروف کے اندر قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ میننگس ان کے مخرج میں آواز لوٹے گی، ان کے مخرج میں آواز جنبش کرے گی، حرکت کرے گی، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، اور جب یہ حروف قلقلہ ساکن ہو تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ جیسے ہم نے آپ کو مثالوں کے ذریعے پڑھ کے یہاں پر بتایا، جیسے اب، 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 اج، 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 اق، 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 اب، 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 اد، 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 اط، ات، ات، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 حروف قلقلہ ہیں، ان میں قلقلہ ہوگا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ساکن ہوں ان میں قلقلہ نہیں ہوگا، ان کے مخرج میں آواز رک جائے گی، آواز لوٹ کرنے آئے گی، اور وہ جو سکون ہے ان حروف کے علاوہ ان کا سکون کامل طور پر جماؤ کے طور پر، ٹھہراؤ کے طور پر ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ تو میرے ناظرین کرام، آج کا سبق نمبر ہم نے 11 مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آگے کا جو سبق ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اگلے سلسلے میں ہم لے کر حاضر ہو گئے۔ تو جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔